یہ اتوار کی شام تہران کے آزادی اسکوائر کا منظر ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں احتجاجیوں پر پولیس نے آنسو گیس کے شیلز پھینکے۔ یہ لوگ کئی روز سے ایرانی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کیمرے سے ہٹ کر بتایا کہ وہ 7 افراد کو ہلاک ہوتے دیکھ چکے ہیں اور آزادی اسکوائر پر ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ خود احتجاجیوں کی جانب سے ریکارڈ اور سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں اصفہان اور راشد کے شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجیوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جو ایران کی حکومت کی جانب سے یوکرین کے جہاز کو مار گرانے کی ذمہ داری دیر سے قبول کرنے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے سچائی سے انکار اور اسے چھپانے کی کوشش نے متاثرہ خاندانوں کے دکھ درد میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارے میڈیا نے سیاسی وجوہ اور اپنے مفادات کی خاطر کریش کی وجہ تکنیکی مسئلہ بتایا، لیکن بعد میں صورتحال تبدیل ہوئی اور انہیں سچ بتانا پڑا۔ ادھر واشنگٹن ڈی سی میں فریڈم پلازا پر ایرانی نژاد امریکیوں نے حالیہ ہفتوں میں ایران میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں موم بتیاں جلائیں اور ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ 176 افراد یوکرین کے طیارے میں، جبکہ 1000 سے زیادہ افراد مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران گزشتہ برس نومبر میں مارے گئے تھے۔ عوام ایران کی حکومت نہیں چاہتے اور ایرانی جنرل قاسم سلیمانی دہشت گرد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سڑکوں پر نکلتے تو ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو گلیوں میں مارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ لوگ بہت بہادر ہیں۔ یہاں پر موجود کچھ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ایرانی مظاہرین کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار فارسی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ٹویٹر کے ذریعے کیا تھا۔ اب امیدیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ امریکہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے صدر ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے فارسی اور انگریزی دونوں میں ٹویٹ کیا ہے، لیکن ہم انہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ اتوار کو لاس اینجلس میں بھی لوگ جمع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر ایران میں ممکنہ امریکی فوجی مداخلت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ایک نوجوان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نے گزشتہ رات ایران میں موجود اپنے گھر والوں سے بات کی اور وہ ایرانی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کسی مسیحا کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ امریکہ کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہنری ریجول کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔